اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین رب یسر ولا تؤثر وسهل علینا وتمم بالخیر یا کریم اللہم وفقنا جمیعا والمشتغلین بالعلم والعمل الصالح الصلاة والسلام على أهلها واللعن على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین برادران عزیز، آج کا موضوع امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ روشنی ڈالنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیت ہے جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ائمہ علیہم السلام کی عصمت پر استدلال کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے کہ ائمہ علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کی جو ہے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انہیں جو ہے معصوم بنا کے پیدا کیا ہے، اور چونکہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ رجس ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ رجس ان سے بالکل، اللہ نے رجس کو ان سے جو ہے ہٹایا، رجس ان کے قریب بالکل نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، اللہ کا حتمی ارادہ ہے۔ جتنی قسم رجس تصور کیا جا سکتا ہے، تمام طرح کے رجس کو اللہ نے اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے دور رکھا ہے۔ جب انسان ان کی زندگی کا مطالعہ کرے گا تو دیکھے گا کہ ہمارے پہلے امام سے لے کے آخری امام تک جتنے امام ہمارے ہیں یہ معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہیں۔ اللہ نے انہیں معصوم بنا کے پیدا کیا ہے۔ کسی بھی طرح کا دنیا کا کوئی بھی خطا کی صورت میں ہو، نہ غلطی کی صورت میں، کسی قسم کی خطا ان سے جو ہے صادر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ جائزہ لیں تو ہمارے یہ چھٹے امام کے حیات طیبہ میں ہی بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً یہ امام معصوم ہیں۔ بہت سارے ان کے القاب ہیں جن میں سے مشہور لقب یہ باقر ہیں۔ باقر کے میننگ مطلب جو ہے علم کو جو ہے شگافتہ کرنے والا، علم کو نشر کرنے والا، علم کو دوبارہ زندہ کرنے والا، اسی لیے باقر العلوم کہا گیا ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما تھے، راہب آیا، آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے تمام علماء کے ساتھ مدینے میں انٹر کیا، داخل ہوا، تو بہرحال اس نے امام سے ملاقات کی، خواہش ظاہر کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ دو معصوم جاتے ہیں، اور جانے کے بعد راہب جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد ان دو معصوم کے نور سے اس قدر متحیر اور پریشان ہوتا ہے کہ آخر یہ کون شخصیت ہیں۔ بہرحال امام جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد جو ہے امام سے اس نے جو ہے کچھ سوالات کیے، اور سوالات میں امام سے پوچھتا ہے کہ آپ علماء میں سے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا، انا لست جاہلا، ہم جاہل نہیں ہیں، ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اس نے چند سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا، وہ راہب کہتا ہے آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے اور اس میں تمام
अनवा व अक़साम के जो है नेमत मौजूद हैं, जिसे इंसान जो है तनाउल फरमाएगा, नोश फरमाएगा, तो क्या इसमें कमी वाक़ हो सकती है या कमी वाक़ नहीं हो सकती है? इमाम ने कहा कि नहीं, कमी वाक़ नहीं हो सकती। फ़ौरन उसने पलट के ये सवाल किया कि कोई दुनिया में इसकी मिसाल है? तो इमाम ने फ़ौरन जवाब दिया, कहा देखो, जिस तरीके से एक इंसान शम्मा जलाता है, एक कोई कैंडल जो है रोशन करता है, एक शम्मा से, एक मोमबत्ती से, एक कैंडल से वो मुतअद्दिद शम्मा जलाता है, लेकिन उस पहले वाले शम्मा की रोशनी में कमी वाक़ नहीं होती, उस पहले वाले चिराग में किसी किस्म की तरह से रोशनी में कमी वाक़ नहीं होती। इसी तरीके से जन्नत में अल्लाह ने तमाम अनवा व अक़साम के जो है नेमत खल्क़ किए हैं, इंसान उसे खाएगा, नोश करेगा, ज़र्रा बराबर उसमें कमी वाक़ नहीं होगी। उसके बाद ये ईसाई राहिब जो था मुतअद्दिद इमाम से सवाल करता है। बहरहाल इमाम उसको जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब देते हैं। और इसी तरीके से जब मंसूर दवानकी इसने इमाम मासूम के इमामत का जो इम्तिहान लेना चाहा, और उसने जो है चंद उलमा को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जो है क्या करता है, तमाम उलमा इकट्ठा हुए। इमाम की सिन्न मुबारक जो है 40 या 45 बताई जाती है। बहरहाल इमाम जो है उम्र के हर वक्त में इमाम होता है, वहाँ सिन साल की कैद नहीं होती। लेकिन ये मंसूर दवानकी इसने जो है सोचा कि उलमा को इकट्ठा करके इमाम के इल्मी सलाहियत का इम्तिहान लिया जाए। जब मंसूर दवानकी की ये बुलाए हुए उलमा इकट्ठा हुए, बहरहाल इमाम भी पहुँचे वहाँ पे। पहुँचने के बाद जो है उस ज़माने के उलमा वहाँ पे जो बैठे हुए थे मंसूर दवानकी के बुलाए हुए, उनमें से कुछ ऐसे अफराद वहाँ तशरीफ़ फरमा थे कि जो तीर अंदाज़ी के एतबार से माहिर माने जाते थे, तीर अंदाज़ी के एतबार से बाकमाल समझे जाते थे, महारत रखते थे, फ़न रखते थे तीर चलाने में। उन उलमा में से कुछ ने कहा इमाम से कि क्या आपको तीर चलाना आता है? अज़ीज़ान गिरामी, हमारा कोई भी इमाम जो है जिस ज़माने में भी हो रहा हो, उस ज़माने के फ़न के एतबार से वो उस फ़न में माहिर होता है। अल्लाह ने उसको भेजा है तो वो फ़न भी सिखा के, क्योंकि इमाम जो है वो मासूम होता है और वो कमाल के आला दर्जे पे फायज होता है, वो क़िम्मतुल कमाल का मालिक होता है। क्यों? इसलिए कि मासूम इमाम होता है। इमाम वही इमाम होगा जिसके अंदर तमाम कमालात पाए जाएंगे। अगर वो क़िम्मतुल कमाल का मालिक नहीं है तो फिर वो इमाम नहीं कहलाएगा। बहरहाल ये उलमा बैठे हुए थे, तीर अंदाज उसमें भी थे। बहरहाल जब इमाम से उन उलमा ने सोचा कि इमाम को तीर अंदाजी शायद नहीं आती होगी, लिहाजा इमाम से कहा आपको तीर चलाना आता है? तो इमाम ने ये नहीं कहा कि मुझे तीर चलाना नहीं आता। इमाम ने कहा कि देखो मुझे जहमत न दो। जैसे ही इमाम ने कहा मुझे जहमत न दो, उलमा जो है एक मुस्कुराहट के साथ इमाम की तरफ देखे और देखने के बाद एक दूसरे की तरफ इशारा करने लगे कि हाँ, अब यहीं से लगता है कि इमाम का जो है वीक पॉइंट यहीं से जो है समझ में आने लगा। लगता है इमाम को तीर अंदाजी का इल्म नहीं है, तीर चलाना नहीं आता। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ने एक मर्तबा मंसूर दवानकी से कहा मंगाओ तीर और कमान। जब तीर और कमान उस वक्त बैठे हुए वो मंसूर दवानकी के लुक्मों पे पलने वाले ये दरबारी उलमा सोचे कि इमाम का ये सिन हो चुका है, मुमकिन है कमजोरी और जो है ज़ौफ़ के आलम में ये तीर न चला सकें। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हर सिन के एतबार से जिस मरहले में हो वो इमाम होता है। बहरहाल एक मर्तबा जो इमाम ने जो है तीर और कमान लिया तो अंदाज़े जो पहला तीर चलाया है तो बिल्कुल वही निशाने पे लगी जो एक मुअय्यन हदफ किया गया था, जो एक टारगेट था। बिल्कुल ऐसा तीर चलाया है कि जाके निशाने पे लगा। दूसरा तीर पहले वाले के एकदम जाके ऊपर लगा।
پھر اسی طریقے سے تیسرا تیر چلایا جو دوسرے والے کے ایک دم پر، یہاں تک کہ امام جو ہے 7 تیر چلاتے ہیں اور 7 تیر ایک دوسرے کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی چیز پہ کوئی نیزہ مار دیا جائے۔ اب عزیزان گرامی، امام نے پہلا تیر چلایا، دوسرا تیر چلایا، امام سے خطا نہیں ہوا اپنے ہدف پہ، چونکہ خطا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک انسان عام انسان ہوتا ہے، یہاں پہ ایک معصوم تھا، یہاں پہ تیر خطا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام معصوم کے ہاتھ میں، اگر تیر خطا کر جاتا تو یہ امام نہیں ہوتا، بلکہ امام وہی ہے کہ جس کے یہاں خطا کا تصور نہ پایا جائے۔ اب عزیزان گرامی، جب امام نے جو ہے مسلسل 7 تیر چلائے اور ہر ایک تیر ایک دوسرے کے اوپر لگی، ایک مرتبہ منصور دوانکی تھا، آ کر قدموں پہ گر گیا، گرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کوئی بشر نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندہ ہیں، کیونکہ یہ تیر اس انداز میں چلانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نمائندہ الہی ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی اور رہنما ہیں۔ اس بھرے مجلس میں، اس بھرے ہوئے جلسے میں علماء نما کے درمیان جو ہے تمام منصور دوانکی کے علماء نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں یہ امام جو ہے تیر بھی چلانا جانتے ہیں۔ بہرحال منصور دوانکی کا جب یہ وقت ختم ہوتا ہے تو حشام بن عبد الملک کا وقت آتا۔ یہ حشام بن عبد الملک یہی وہ شخص ہے کہ جس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا۔ چونکہ معزز سامعین، عزیزان گرامی، میں نے بتایا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی سوانح حیات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ امام کی ولادت جو ہوتی ہے 1 رجب ہے، لیکن شہادت جو ہے 7 ذی الحج۔ جب چوتھے امام کی شہادت کے بعد مسند امامت پہ آپ آتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کے امتحانات آپ کو دینا پڑے۔ بہرحال یہ حشام بن عبد الملک نے زہر سے امام کو شہید کیا۔ یہ وہ امام ہمارا ہے کہ جس نے بچپن سے لے کے، یعنی جب امام مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے، رخصت ہوتے وقت امام کا بچپنا تھا، یہ وہ امام ہے کہ جو کربلا کے واقعے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، کربلا کے منظر کو، کربلا کے واقعے کو اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہا۔ جب امام مظلوم مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو یہ ہمارا 5واں امام دیکھ رہا تھا۔ جب امام کربلا میں تھے، شہید ہوئے، یہ امام دیکھ رہا تھا۔ یہ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ کوفہ اور کوفے سے شام تک یہ وہ مصائب کو دیکھتا رہا۔ یہ عزیزان گرامی، یہ وہ امام ہے کہ جو بچپنے میں ان تمام مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، حشام بن عبد الملک نے جب امام کو زہر سے شہید کیا، امام کو بڑی ہی عزت اور بہت ہی اچھے انداز سے امام کو جو ہے بقیع میں دفن کیا گیا۔ امام کے چاہنے والے تھے، خود امام کا بیٹا موجود تھا، لیکن کربلا کے میدان میں آئے، امام حسین ہیں، ایک بیٹا ہے کہ جو اس قدر مجبور ہے کہ جو اپنے باپ کو صحیح طریقے سے کفن نہیں دے سکتا، صحیح طریقے سے دفنا نہیں سکتا۔ امام استغاثہ کیا، اے بابا مجھے معاف کرنا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ زینب یہ صدا دیتی رہی، ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، اے پسر ساتھ تو کیا کر رہا ہے؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔